یہ جیسے ہی سوچا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کاروبار میں تمہاری برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بالکل جیسے کسی کھانے میں چاہے دنیا کا بہترین کھانا کیوں نہ ہو، زہر ڈال دو تو کھانا جسم نہیں بنائے گا، جسم ختم کر دے گا۔ یہ رزق کا زہر ہے اگر کوئی دھوکہ دے کر شروع کرے، یہ رزق کا زہر ہے کوئی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچے۔ اب آپ دنیا کا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو، دنیا کی کوئی بھی جاب کر رہے ہو، دنیا میں کوئی بھی کام آپ کے ذمے ہے، اگر آپ نے یہ سوچ کر کیا ہے کہ مجھے سامنے والے کو نقصان پہنچانا ہے، کام ختم، اس میں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ شاید پیسہ کماؤ لیکن وہ پیسہ یقیناً ذلیل کرے گا، وہ پیسہ ذلیل کر دے گا، اس سے عزت نہیں ملے گی، ذلت آئے گی۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ پیسہ کمائیں، آپ کو چاہیے پیسے میں برکت ہو، آپ کو چاہیے زندگی میں برکت ہو، پہلی بات کیا سوچ لو؟ مجھے کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے۔ دوسرا حصہ بھی ہے اس کا اثر اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن پہلا کام شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ برا مت سوچو۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر آپ نے اس کو بڑھا لیا، سمجھ لیں آپ کا معاملہ حل ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ دوسروں کو دینے کی ٹھان دو، دوسروں کو دینے کی سوچ لو۔ کیا مطلب؟ میں دکان کھولے بیٹھا ہوں، پیسے نہ لوں، یوں ہی دے دوں؟ نہیں، پیسے تو آپ لوگے۔ یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، یہ سوچو مجھے اس کی کوئی مشکل حل کرنی ہے، بس۔ زندگی بھر یہ سوچتے رہو، نمبر 1 کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نمبر 2 کسی کی مشکل حل کروں گا۔ میں آپ کے سامنے قسم نہیں کھاؤں گا، قسم کھانا مکروہ ہے۔ اگر مکروہ نہیں ہوتا تو میں ابھی آپ کے سامنے موٹی موٹی قسمیں کھاتا کہ جو یہ 2 کام کرے گا اس کی زندگی کا بیڑا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا اس بندے کے ہمراہ ہے۔ کون سا بندہ؟ نمبر 1 اس کے بندوں کے خلاف نہ سوچے، نمبر 2 اس کے بندوں کی بھلائی سوچے۔ جو یہ 2 کام کر لے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ۔ اچھا، اب ممکن ہے فوراً میں جب یہ کہتا ہوں نا بھائی کچھ دینے کی سوچو، تو سامنے والا کہتا ہے بھائی تیرے پاس پیسہ ہوگا، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کیا دیں؟ کوئی یہ کہتا ہے مولانا میری تو اپنی ضرورتیں اتنی ڈھیر ساری ہیں، میں کیا کسی کو دوں گا؟ تو میں سب سے یہ کہتا ہوں یہ سب باتیں فضول ہیں۔ میں نے کیا ایک دفعہ بھی کہا کہ پیسہ دو؟ نہیں۔ سادہ ترین کام کیا کر سکتے ہو؟ میں واللہ پھر قسم کھا دے گا، سادہ ترین کام میں آپ کے سامنے قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ کرو دوسروں کو دعائیں دیتے رہو، بس۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا دے سکتے ہو، اس کے لیے زبان بھی نہیں چاہیے۔ کوئی کیا خدا مولانا میں تو گونگا ہوں، گونگے کو کیا مسئلہ؟ اللہ دعا دل کی سنتا ہے، زبان کی نہیں سنتا ہے، وہ دل کی سنتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم کام یہ کرو دوسروں کے لیے دعائیں دیتے رہو، دل سے دعائیں، دل سے۔ کسی کو مشکل میں دیکھو اس کو دعا دو۔ اچھا، ہم نے شروع کیا تھا امام کے ذکر سے، نبی اور خاندان نبی کے ذکر سے، مناسبت تھی بی بی ام الائمہ کی میلاد با سعادت کی، تو یہ بیچ میں بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بیچ میں بات وہاں سے آئی کہ اہل بیت نے ساری زندگی جو ہمیں سکھایا ہے اس میں یہ ایک پوائنٹ ہے، انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو دیا ہے۔ آپ بیوی کے نام پر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، الحمدللہ اتنی مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، ہزاروں لوگ یہاں پر ہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام پر ان کی پوری زندگی سے کیا سیکھا؟ دشمنوں کو بھی دیا ہے، تو آپ اپنے دوستوں کو نہیں دے سکتے؟ آپ اپنے بھائیوں کو نہیں دے سکتے؟ مولانا آج کل کے لوگ ناشکرے ہو گئے، تمہیں لوگوں سے چاہیے یا خدا سے چاہیے؟ لوگ ناشکرے ہیں، تم اپنا کام کیوں خراب کر رہے ہو؟ وہ ناشکرا رہنے دو، خدا سے مانگو۔
تو جو 2-3 پوائنٹ میں نے آپ کے لیے کہے، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیا آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ مرد ہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے سربراہ ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر 6 لوگوں کی ذمہ داری ہے، کسی کے سر پہ 8 کی ذمہ داری ہے، کسی کے سر پہ 12 لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو گھر آنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں جو گھر جا رہا ہوں آج بچے کیا کھائیں گے۔ آپ کو ان کاموں میں خدا کی نصرت نہیں چاہیے؟ کتنا کاروبار کر کے لیے اپنے پہ پیسہ کما لو گے، کتنی زمینوں کے مالک بنو گے، تو میں کہوں کہ تمہاری اولاد کو فقر کو نہیں جھیلنا پڑے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں قارون کی زمین بھی ہونا تو بھی اولاد فقیر ہو سکتی ہے۔ آپ ملک کے طاقتور ترین انسان بھی ہو تو آپ کی اولاد کے اوپر ضعف، کمزوری آ سکتی ہے، صرف ایک صورت میں نہیں آتی، جب اس کی پناہ خدا کی طرف سے آ جائے۔ آپ کو خدا کی پناہ چاہیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آسان ترین کام بتا دیا میں نے آپ کی خدمت میں، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کا برا مت سوچو، جو کرو لوگوں کی اچھائی سوچو، جو کرو لوگوں کی اچھائی سوچو۔ اب ایک مثال عرض کروں گا، اس پہ آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ نہیں مزہ نہیں آیا، جو وائب آئی تھی وہ بھی گئی، آپ سوچنے میں لگ گئے ہو، دعا نہیں مانگ رہے، دعا مانگو، دعا مانگو، درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ دعا مانگو۔ مثال کیا دوں گا؟ اگر ہم سے کوئی یہ کہے بھائی ایک بچہ مجھے مثلا میرے کام میں کوئی مجھے کسی بچے کی ضرورت ہے، جاب دینی ہے مجھے، اب کوئی کہے کہ بھائی یہ بچہ اس نے BS مثلا سول کیا ہوا ہے، ایک بچہ ہے وہ کہ بھائی اس نے MS کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایک گریجویٹ ہے ایک ماسٹرز ہے، مثلا بیچلرز اور ماسٹرز، تو کس کو لوگے آپ؟ تو بھائی فوراً ہر آدمی کہے گا ماسٹرز والے کو لیں گے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، یہ حل نہیں ہے، سب سے پہلے ایک اور چیز دیکھو، ڈگری سے پہلے ایک چیز دیکھو اس کے اندر، کیا دیکھو؟ خدا بھی یہی دیکھتا ہے، کیا دیکھو؟ یہ دیکھو یہ اپنا کام اچھا کرنا چاہتا ہے یا چالو کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر چالو کام کرنا چاہتا ہے اس کو کبھی اپنے جاب پہ مت رکھنا، یہ تمہاری کمپنی کو ڈبو دے گا۔ جو اچھا کام کرے اسے کمپنی میں لاؤ، چاہے اس کی ایجوکیشن کم ہو، کیوں؟ وہ اپنی محنت سے کام اچھا کرے گا۔ اللہ اپنی دین کی ذمہ داریاں کن کو دیتا ہے؟ جو دین کو چالو پہ چلائیں؟ نہیں، خدا دین کی ذمہ داری ان کو دیتا ہے جو دین کو اچھے طریقے سے چلائے۔ آپ کی نمازیں چالو چلتی ہوں کام نہیں آئیں گی، جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں، دوسروں کا خیال کیا کریں، دوسروں کا خیال کریں، سب سے امپورٹنٹ دوسروں کا خیال کریں۔ اب میں اور کس طرح سے کہوں، آخری روایت عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے سامنے ایک بندہ قبر بنا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہاں پر اس علاقے میں جب قبر بنتی ہے تو زمین پکی نکلتی ہے یا زمین کچی نکلتی ہے؟ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے جیسے کچی نکلتی ہوگی۔ تو جو کچی زمین نکلتی ہے تو اس کے اندر دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں تاکہ مٹی اندر نہ گر جائے۔ کراچی میں جو سب سے بڑا قبرستان ہے وادی حسین، اس میں بھی دیواریں کھڑی کرتے ہیں ہم لوگ، اور بعض پتھریلے علاقوں کے اندر دیواریں کھڑی نہیں کرنی پڑتی۔ عربستان میں حجاز کے اندر جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں بھی دیوار کھڑی کرنی پڑتی تھی تاکہ مٹی اندر نہ جائے، صحرائی علاقہ تھا۔ یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے قبر دیوار کھڑی کرتے، سخت کچھ لوگ کرتے۔ تو ایک نبی تشریف فرما تھے، ایک بندہ خدا دیوار بنا رہا تھا، قبر کی دیوار بنا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے قبر کی دیوار بنائے گا، پھر جب اس کے اندر مردے کو لٹا دیں گے تو اس کے اوپر پتھر کی سلیں یا مثلا اینٹ کی سلیں یا کسی کی بھی سلیں رکھتے ہیں، سلیبس، اور ان سلیبس کے اوپر پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو وہ دیوار تو نیچے دب گئی، اب کوئی کھول کے تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ دیوار کیسی تھی۔ تو وہ جو دیوار رکھ رہا تھا، وہ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہا تھا، تو اس نے ایک اینٹ ٹیڑھی رکھی اور اس کے اوپر ایک اور اینٹ رکھنے لگا، اس کو سیدھا کیے بغیر۔
اللہ کے نبی نے جیسے ہی دیکھا اس نے کہا کہ یہ اینٹ تم نے ٹیڑھی کیوں رکھی، اس کو سیدھا کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی قبر کی دیوار ہے، یہ گھر کی دیوار تھوڑی ہے، قبر کی دیوار ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی بھی ہوئی تو کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے اتنا خوبصورت جملہ کہا، ہم 1400 سال کے بعد آج مینجمنٹ کے اندر اس جملے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار کیوں نہ ہو، کام صحیح کرو، کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار کیوں نہ ہو۔ آپ دین کے نام پہ کام کر رہے ہو، کام صحیح کرو۔ یہ شہر آپ کا ہے، یہاں گندگی مت پھینچاؤ، ادھر ادھر مت تھوکو، یہ آپ کا شہر ہے۔ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی جگہ، یہاں دوسرے آ کر دیکھیں گے یہاں گندگی مچی ہوئی ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کام صحیح کرو چاہے قبر کی دیوار کیوں نہ ہو، کام صحیح کرو۔ جب میں رجوہ کے اندر پہلے بہت پہلے آتا تھا تو وہاں پہ میں دیکھتا تھا کچھ درخت اگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ خالی ہے، تو میں ان سے کہتا تھا تمہارے باپ دادا نے یہاں پہ درخت لگائے تھے، دیکھو درخت اگے ہوئے، تم لوگ درخت نہیں لگا رہے، کیوں نہیں لگا رہے؟ تمہارے باپ دادا نے لگائے تو تم لوگ یہ درخت ملے، تو اب کیوں نہیں لگاتے تم لوگ؟ اپنی اگلی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ میں آپ سے یہ کہوں گا گندگی مت بچاؤ، کام ڈھنگ سے کرو۔ آپ امیر المومنین کے چاہنے والے ہو، آپ نبی اولاد نبی کے ماننے والے ہو، وہ کہتے ہیں قبر کی دیوار بھی کھڑی کر رہے ہو تو صحیح کھڑی کرو، کام صحیح کرو۔ یہ بس آخری بات تھی، بس 3-4 باتیں آپ کے سامنے عمل کی کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ نبی کا نام آئے خطبے میں سر جھکانا ہے۔ نمبر 2 درود پڑھیں تو دعا کی طرح سے پڑھیں۔ نمبر 3 کسی کا برا مت چاہو۔ نمبر 4 ہمیشہ دینے کی ٹھانو۔ نمبر 5 آخری بات جو کام کرو ڈھنگ سے کرو، طریقے سے کرو۔ امیر المومنین کے ماننے والے ہو، کام اچھا کرو۔ اگر امیر المومنین کا ماننے والا کام اچھا نہیں کرے گا تو کس ظالم کا ماننے والا اچھا کرے گا بھائی؟ آپ ان کے چاہنے والے ہو۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بحق نبی اولاد نبی، اللہم انا نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، خداوندہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ خدایا بی بی سیدہ طاہرہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين اللهم صل على بالکل لے کے نہیں جائیں گے، کہہ رہا ہوں لے کے نہیں جائیں گے۔ شکریہ، ہم شکر گزار ہیں آقا مرتضیٰ ظہری صاحب خاص طور پر اس جشن میں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہوئے اور وہ وقت آن پہنچا جس کے سارا سال جس کے لیے آپ منتظر رہتے ہیں، مگر ہم تب تک یہ ڈرامہ شروع نہیں کریں گے، خاکہ شروع نہیں ہوگا جب تک آپ تمام پنڈال میں موجود فرنٹ پہ خاص طور پر موجود برادران بچے بیٹھ نہ جائیں۔ آپ اپنی اپنی جگہوں پہ یہاں پہ سامنے جگہ ہے، تشریف لیں، بیٹھ جائیں۔ پروگرام کا آخری حصہ اس لائن سے رضا کاروں سے درخواست ہے کہ وہ فرنٹ پہ آ جائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ اس سے آگے نہ آئیں۔ جو رضا کار ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو، سامنے کی جگہ خالی ہے، کچھ لوگ یہاں بھی آ سکتے ہیں، بالکل واضح نظر آئے گا۔ پروگرام کا آخری حصہ دعا ہے، اس کا آغاز اختتام یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محفل کہ جس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں آنے والے مومنین مرادوں سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر جاتے ہیں۔ خدایا اس سال سب کو ان لوگوں میں شمار فرما کہ جن کی نیک حاجات، جن کی شرعی حاجات آج اس پاک سیدہ کے طفیل پوری ہو۔ آخر میں آج پروگرام کا اختتام دعا سے ہوگا۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں
کہ خاکہ دیکھنے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما رہیے گا. صرف 2 یا 3 منٹ دعا کرنے کے لیے ہم ہمارے سینئر استاد محترم کو دعوت دیں گے. صرف 2 یا 3 منٹ کی زحمت ہوگی. اس کے بعد اساتذہ کی ٹیم کہ جنہوں نے ہر سال آپ کے لیے ایک اصلاحی خاکہ کہ جس میں در پردہ کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آج کا خاکہ بھی اگر آپ اس کی تھوڑی سی سمری میں چند میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ سن لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا. پھر میں آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. کوئی بھی شخص ڈرامے کے دوران اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو, موویز بنانے کے لیے آگے نہ آئے. یہ ساری موویز آپ کو ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر آج کے پورے پروگرام کی کارروائی آپ کو جامعہ بہزت کے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس مل جائے گی. آپ وہاں سے یہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے آفیشیل پیج کو ضرور لائک کیجیے. جامعہ بہزت پاکستان کے نام سے ہمارا فیس بک پیج یوٹیوب چینل بھی ہے. ہم امیدوار ہیں کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا. ڈرامے کا نام ہے مجھے ایمان بچانا ہے. مجھے ایمان بچانا ہے. اس میں 4 کردار ہیں. ایک کردار دادا جی کا ہے جن کا نام چودھری اللہ یار ہے. ایک دادا جی کے بیٹے ہیں اور اس خاندان کے والد ہیں جن کا نام چودھری افضل ہے. اور ان کے 2 بیٹے ہیں عمران اور یاسر. عمران بڑا بیٹا ہے اور یاسر چھوٹا بیٹا ہے. یہ مکالمہ, یہ خاکہ ایک اصلاحی خاکہ ہے اور معاشرے میں دیر سے ہونے والی شادیوں کے رجحان کے اوپر ایک سبق آموز واقعہ لیے ہوئے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قوم سے ہمارے سینئر استاد نے جو اس وقت قوم المقدسہ میں ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. یہ ڈرامہ لکھا ہے, یہ خاکہ تحریر کیا ہے. وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. قوم کی مقدس زمین پہ وہ اس وقت موجود ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. وہ ہر سال یہاں اس کے لیے اسٹیج کے لیے کوئی ڈرامہ لکھتے ہیں. ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں پھر آخر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ملک کے گوشوں سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جشن کو منانے کے لیے رجوع سادات کی سرزمین پر تشریف لائے اور آپ کی آمد سے اس بزم میں رونق آئی. اور ہم امیدوار ہیں کہ اس سال کی طرح بلکہ گزشتہ سالوں کی طرح آپ ہر سال ملک بھر سے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور بیوی کا جشن منانے کے لیے رجوع سادات تشریف لائیں گے. میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کی میزبانی جو جامعہ بہزت کے پاس ہے اور اس کے ساتھ رجوع سادات کے مومنین و مومنات ہمارا دست و بازو بنتے ہیں اور مل کر اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں. چاہے وہ صفائی کا معاملہ ہو یا دیگر دعوتوں دینے والے وہ ٹیم جامعہ بہزت کے برادران و خواہران کے ہیں کہ جنہوں نے کئی ماہ کی محنت سے آپ دوستوں کو گھر گھر جا کر اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی. ہم شکر گزار ہیں انتظامی امور میں ہماری مدد کرنے والے دوستوں کے. ہم شکر گزار ہیں جامعہ بہزت کے طلاب کے گروہ اصحاب کے جس کا ایک شعبے کی کارکردگی آپ سٹیج پہ دیکھتے ہیں اور ایک شعبہ جو ثقافت اسلامی کی جھلک آپ کو چاروں طرف پنڈال میں بلکہ باہر کی در و دیوار پر نظر آ رہی ہے. کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے اگر کہا جائے تو کئی ماہ سے اس کی در پردہ پس پردہ تیاریوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے اور شبانہ روز کی محنت کے بعد اس شکل میں یہ میلاد جو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جشن ہے آپ سب تک پہنچتا ہے. جامعہ بہزت کے طلاب مسجد میں آج شام 7:30 بجے جامعہ بہزت کے وہ طلاب جو ہیں موجود ہیں. آج مسجد میں 7:30 بجے تشریف لے آئیں گے جہاں پہ برادر احمد ناصری ایک مرتبہ پھر جو ہے سوز و سلام اور منقبت پانی کریں گے. انشاءاللہ وہ موجود ہیں اور آپ جو تشنگی رہ گئی ہے انشاءاللہ اس تشنگی کو وہاں پہ پورا کریں گے. مجھے ایمان بچانا ہے کہ عنوان سے پیش خدمت ہے آج کا خاکہ. اصحاب کی ٹیم درود پڑھ دیں محمد والے والے.
ड्रामे के दौरान हम उम्मीदवार हैं कि कोई भी आगे से अगर आप उठते हैं तो पीछे वाले लोग जो अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठे हुए हैं उनको भी फिर खड़ा होना पड़ता है, आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं। मैं रज़ाकारों से इल्तमास करूंगा कि इस दौरान नज़्म व नस्ब को बरकरार रखें, कोई भी बच्चे खड़े हो तो उनको बिठा दें। अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको भी नजर आएगा और पीछे वाले दोस्तों को भी नजर आता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। एक जमाना होता था, एक ही छलांग में पूरी दीवार छलांग जाता था, और वो दीवार भी तो 1.5 फुट ऊंची होती थी। अरे ओ कम से कम बंदे को खुद से तो सच बोल लेना चाहिए। हाँ जी अब्बा जी। और सवेरे सवेरे किससे बातें कर रहे हो? ओ पुत्र, तेरी माँ से पुत्र। ओ अभी तो मरूमा की यादें ही बाकी रह गई हैं। अब्बा जी, अब उस बेचारी मरहुमा को तो अब तो सुख का सांस लेने दो। क्या मतलब पुत्र सुख का सांस? और क्या मैंने उसके 100 मीटर की दौड़ लगवा दी है सुख का सांस? और नहीं अब्बा जी, क्यों गुस्सा होते हो? मैं तो सिर्फ मजाक ही कर रहा था। और पुत्र एक बात बताऊं? क्या अब्बू जी? और गुस्सा मैं भी नहीं कर रहा था, मैं भी मजाक कर रहा था। इमरान, माने, ओए माने, इधर आ। ओ पुत्र, क्यों इतना शोर मचा रहा है? वो अब पहले की तरह उसे माना माना न कहा कर। वो बड़ा हो गया है, अब तो उसकी शादी हो गई है। और उसकी बीवी सुनेगी तो क्या कहेगी? ओए अब्बा जी, शादी हुई है ना, 2 हफ्ते हो गए छुट्टियां कर ली हैं, अब जाए काम पे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। जी जी, और कहते बहुत हैं दुआ कर रहे हैं। क्या हो गया? और सुना, कैसी गुजर रही है तेरी? और बहू कैसी है हमारी? शुक्र है, गुजारा चल ही रहा है। और तेरा गुजारा चल रहा है? वो मेरा 25 लाख का खर्चा करा के तू कह रहा गुजारा चल रहा है? अब्बा जी, अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और गाली गल है। ओ पुत्र, और शुक्र करो तुम्हारा गुजारा तो चल रहा है। और मैं भी तो हूँ, मरहुमा की याद में खांसता रहता हूँ। इतनी मोहब्बत थी तो साथ ही चले जाते। और पुत्र, साथ ही जाना था, और लेकिन उस वक्त मैं डेरे से दूध लेने गया हुआ था। और अगर घर होते तो क्या चले जाते साथ? और इमरान पुत्र, मैंने बिल बना दिया शादी का, ये देख ले। और वलीमे के 8 लाख बने, तेरी शादी थी, 8 लाख बना वलीमे का, और शॉपिंग वॉपिंग सारा कुछ मिला के 8 लाख उसका बना, और 80,000 तो हसन शादी को दे दिया था मैंने। और वो देख ले, बिल चेक कर ले। अब्बू जी, और मैंने तो कहा था सादगी से कर लीजिए शादी। वाह पुत्र वाह, नाम सादगी का असल में कंजूसी। हाँ,
और तुम्हारे ही जैसे लोग अपनी इबारात के बारे में कह रहे होते हैं कि मैं वहां नहीं जाता, लड़की वालों ने कम बंदे लाने का कहा है। ओ नहीं अब्बा जी, चौधरी अफजल के पहले पुत्र की शादी 4 लोगों में आना जाना था मेरा। जो शादी होती है, ओ दादाजी, अब्बा जी 2 मिनट रुके। ओ आप अपनी बारात तो 2 दफा ले गए थे, खर्चे की बात करते हैं, इतना खर्चा कर दिया। ए बिल फड़ो, एनो हेलो हेलो फड़ो तो पढ़ो एनो। पुत्र जी, और शादी तब होती है अब्बा जी, खड़का डरका पैसे से होता है, ऐसे नहीं होता। ओ पुत्र, वही तो बात कर रहा हूं ना, टड़का टड़का पैसे तो होता है, लेकिन अब पुत्र शादी में इतना फजूल खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वो लोग मुंह से बिठा उठा कर सकते थे, तुमने क्यों इतना खर्चा किया? अब कोई परेशानी की बात नहीं, धी रानी अपना नसीब लेकर आई है। अभी तो वो कर्जा सर लेके आई है। ओ अब्बा जी, कर्जा जी, कर्जा कोरोना के हालात थे, हुकूमत ने कारोबार ठप करके रखा हुआ था, तो बाजार में भी यही सूरत हाल थी। तो आपने कर्जा क्यों लिया? पुत्र जी, 4 लोगों में आना जाना था, क्या तेरी शादी में 400 रुपए में कर देता? नाक कट के रह जाती मेरी। लोग तरह तरह की बातें करते। और पुत्र, लोग तो अब भी बातें कर रहे हैं, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? ओ अब्बू जी, छोड़े ये बातें, आप बताए करना क्या है? क्या करना है इमरान पुत्र? और तेरे बाप का मतलब है, और ये जो कर्जा हम पर चढ़ा हुआ है, और इसको तुमने उतारना है। लेकिन अफजल पुत्र, इंसाफ से ये बन जाए कि जेड़ा कर्जा तू लिया है, इन्हें दे मुंह बंद कराने वास्ते, उन्हें दे बंद कराने वास्ते, उन्हें दी मदद ले कर्जा उतारने वास्ते पुत्र दे पा दिते। ओए अब्बा जी, क्या गले में बगली डाल के मैं भीख मांगू? ओ अब्बू जी, और कारखाने से जो कुछ भी आता है और सब मैं आपको ही तो दे देता हूँ। आप और बताएं, मैं ढोल बजाऊं? और पुत्र जी, कार्य करने को ज्यादा वक्त दो, डबल शिफ्ट लगा दो, और घर का खर्चा भी कम करो, हाथ थोड़ा रखो जब तक कर्जा नहीं उतर जाता। चलो जी, आज से जो रात का खाना नहीं खाएगा उसे 100 रुपया इनाम दिया जाएगा, और जो सुबह 100 रुपया वापस करेगा उसी को ही नाश्ता मिलेगा। अरे अब्बा जी, आप भी हर बात को मजाक ही बना लेते हैं। ओ चले आ बाप हूं तेरा, और मेरे से ज्यादा तुझे और कौन जानेगा? ओ ये बातें तेरी तवज्जो हटाने के लिए करता हूँ। चल पुरसकून होके बैठ जा, परेशान न हो, हौसला रख। मेरे पास एक राय है, ओ कारखाने की डबल शिफ्ट तब चलेगी जब माल आगे मार्केट में बिकेगा। और वो तो है। तो ऐसा करते हैं कि वो सिद्धूपुरे वाला प्लाट बेच देते हैं। और नहीं बेचना प्लाट, हमें अच्छे वक्तों में लिया था, अब उस कीमत के 2 मरले भी नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ बैंक से कर्जा ही ले लेते हैं। वाह पुत्र वाह, कुएं से निकलकर, तालाब से निकलकर कुएं में धक मार डाला है। और तुम्हारे ही जैसे वजीरों ने पाकिस्तान को कर्जों में डबो दिया है। अब्बा जी, आप लोगों का मुंह भी तो रखना होता है। और इस वक्त तो तेरे मुंह पर 2 रखने वाली है पुत्र, सबर कर। और हम इसी तरह लोगों की तरफ देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, जब भी यही सोचते रह जाएंगे और अल्लाह की नहीं सुनेंगे तो फिर क्या बनेगा हमारा? तो अब करना क्या है? क्या करना है? और गुंडी वाले बैठ चौक पे बैठ के नान चने खाते हैं, और क्या करना है?
अब्बा जी आप बस भी करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मेरा जानवर का पुत्र यासिर पोतरा बढ़ और के। छोटा साइड से करी थी। और क्या हाल है पुत्र? मैं बिल्कुल ठीक दादाजी, आप सुनाएं। बस ठीक ही यहाँ बढ़िया हैं। क्या बातें चल रही थी आपस में? परेशान लग रहे हैं। नहीं परेशान नहीं, परेशान। घर की टेंशन है, तू टेंशन न ले। कोई नहीं पुत्र, मेरे पास वैसे एक बात है खुशखबरी की, जिससे आप लोगों का मूड बदल जाए। वो क्या है मेरी पुत्रा? मुझे इंटर का रिजल्ट आ गया मेरा, मैं पास हो गया। पास हो गए? कितने नंबर लाए थे? 76% है अब्बू। और बहुत ही कम है काके। और इस बलूंगड़े से इतने ही काफी है ना पुत्र। अब्बू जी मैं एक बात करने आया था यहाँ। मैं टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। पुत्र तू लाहौर जाना चाहता है टेक्निकल के लिए? आना जाना मुश्किल नहीं हो जाएगा तेरे लिए? नहीं अब्बू, मैं वहीं रहूंगा और साथ में काम भी करूंगा। जो काम मुझे जीरो से चंद 6 साल बाद करने, जीरो से वो अगर अभी से शुरू करूंगा तो वेल सेट हो जाऊंगा बाद में। अच्छी बात है, काका सना हो गया अबू जी। कोई नहीं, 4 आने कमाने जोगा, अपना खर्चा भी आपे कर लेगा, काम जोगा हो जाएगा। जी भाई, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही चल रहा है, काम और पढ़ाई साथ साथ। अबू एक और काम भी है जिसका 100% मुनाफा है। वो क्या है पुत्र जी, कौन सी बात है जिसका 100% मुनाफा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी जमानत दी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अबू शादी की बात है। तो शादी? जी। और पुत्र कल तो जमदा पिया शादी की गल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अबू, शादी के जरिए से ही रिज़्क तलाश करो। और तो तू शादी करना चाहता है? वो बेशर्मी और बेहयाई की बात तो देखो, अपने ही मुंह से अपनी शादी की बात कर रहा है, बेवकूफ इंसान है। तो पुत्र वैसे ये बता, और तुम्हें जब किसी चीज की तलब होती है अपनी जरूरत की, तो तुम किसी और के मुंह से कहते हो? अपने ही मुंह से कहता हूँ वैसे। तो फिर उसने अपनी जरूरत की बात अपने मुंह से कह दी, तो बेशर्मी और बेहयाई की बात कह दी। और अभी ये बातें ना करें। ओ काके, तेरे लिए एक मशवरा है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर पहले, तो घर शार बना, कोई ढंग का कारोबार दे, और फिर कर देंगे तेरी शादी। भाई मुझे आपकी तरह बूढ़े होकर शादी नहीं करनी। और काके, ये तू किसको कह रहा है बुढ़ा? तमीज नहीं आती तेरे नाम की? क्या तूने मेरे दांत गीते देख लिए? और क्या मेरे हाथ कांपते हैं? भाईजान ऐसी कोई बात नहीं, आप तो नाराज हो रहे हैं, मेरा वो मकसद नहीं था। और अभी तुम्हारी उम्र क्या है? और पुत्र यही तो असल उम्र है इज़्दिवाज की, और न तुम्हारी उम्र में बकौल तुम्हारे गुजारा, और मेरी उम्र में खांसी रह जाती है। लेकिन अब्बा जी इतनी जल्दी भी क्या है? चलो बाकी कुछ सही, अपना खर्चा उठाना जोगा तो हो जाए, फिर कर देंगे शादी इसकी। वैसे भी खदीजा इसकी बचपन की मुगद्दर है, और निकाह करके रुखसती कर देंगे इसकी। और एक मिनट अब्बू जी, अब काके गल सुन मेरी। जी भाई। आजा आजा, अच्छे बैठ, जीवन को रहने दे बोले, अच्छे बैठ जा। ओ काके, एक चीज मैंने दस, असल शक्ल क्या है? नहीं कोई? नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? भाई आप मुझे एक बात बताओ, सुपरवाइजर का कारखाने में क्या काम होता है? और ये केड़ी मिसाल है? और मैं बताता हूँ तुझे, और निगरानी। यानी वो एक लिहाज से माल की क्वालिटी की निगरानी करता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। और अगर सुपरवाइजर ना रखे, माल तैयार करते रहे और चेक किए बगैर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, माल सारा खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा, कोई भी नहीं लेगा, सारा जाया का जाया रह जाएगा। और तू मुझे बता, इन बातों से तेरी शादी का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है भाई, हमारी जिंदगी भी एक कारखाना है, और हमारे अमाल उसके मटेरियल है। हमारी जिंदगी का सुपरवाइजर हमारा शरीक की जिंदगी, हमारा लाइफ पार्टनर होता है।
جو ہمارے اعمال کی ہماری ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے، تب کہیں جا کر ہم ہمارے اعمال کی محنت کا اجر اللہ سے وصول کر سکتے ہیں، ورنہ کیے جائیں عبادتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نکاح کی اس نے اپنے آدھے دین کو بچا لیا۔ اور تو صحیح کہہ رہا ہے کاکے، ہم اپنے بچوں کی تمام مادی ضروریات اور لباس وغیرہ ان کی زیادہ فکر کرتے ہیں اور نہ کہ ان کے آخرت اور ایمان کی، اور روزہ نماز اس کو بھی ہم عام سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ٹائم پاس کے لیے، جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ اور کاکے اور ہم اپنے بچوں کو جھوٹے سٹیٹس کے لیے، چھوٹے سٹیٹس کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ افسوس، میں نے اپنی ساری زندگی کے آدھے اعمال، آدھی زندگی کو سارے ان گناہوں میں گزار دی ہے۔ کاش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ان گناہوں سے بچ جاتا۔ جی بھائی، ہمارے معاشرے کا یہی حل ہے، ہم دینی محافل، علماء کی باتوں، حتیٰ قرآن کی آیات اور محمد والے محمد کی روایت کو ڈرامہ ایک تفریح سمجھ کر ٹائم پاس کرتے بجائے اس کے کہ اس پر عمل کریں۔ بہرحال خدا بخشنے والا مہربان۔ اور کاکے میں تیرے ساتھ ہوں، تیری بات میں خود ابو سے شادی کی کرتا ہوں، چل چلیں ان کو بھی کچھ بتاتے ہیں۔ جی بھائی۔ مانے اور کیا بتایا اس نے؟ ڈیڈ فٹیے نے۔ ابو جی یاسر صحیح کہہ رہا ہے، اس کی فوری شادی کر دینی چاہیے ورنہ ہم سب گناہگار ہو جائیں گے، تو خاص طور پہ آپ۔ اور میں؟ میرا دماغ خراب ہے، وہ کیسے؟ وہ پتر وہ ایسے کہ جب اولاد شادی کے قابل ہو جائے اور وہ کوئی ایسا معمولی کام کرے اور جو گناہ شمار ہوتا ہو تو وہ سارا گناہ یا والدین یا اس کے سرپرست کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا پتر، یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے ابا جی، لیکن فی الفور شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی عمران کی شادی کا خرچہ سر پہ ہے اور ایک نئے سرے سے خرچہ سر پہ لے لیں۔ وہ ہم شادی تھوڑی کر رہے ہیں فوری، اس کی 1-2 دن میں اس کا نکاح کرتے ہیں اور پھر اکبر انکل سے 1 مہینہ اور 2 ہو جائیں گے اور 3 کر لو، 4 بھی کر لو، چلو 5 پہ لے جاتے ہیں۔ چلو میں تو کہتا ہوں گنتی آگے نہیں آتی، چلو اس کی اکبر انکل سے بات کر کے 10 سال بعد اس کی شادی کر دیں گے۔ تو منگنی تو اس کی ہوئی ہے نا، نکاح کر کے رخصتی بھی کر لیں گے اس کی۔ اور پتر اسلام میں نکاح ہے، منگنی نہیں ہے۔ اور منگنی کے بعد بھی لڑکی لڑکا، لکڑی کہہ رہا ہوں، لڑکی لڑکا آپس میں نامحرم ہوتے ہیں پتر، اور خصوصاً آج کل کے دور میں جہاں پر ہر جوان کے پاس موبائل ہے۔ ابا جی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں آپ، میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عمران تم فون کرو ابھی اکبر بھائی کو اور شادی کی بات چلاؤ۔ نہیں میں خود ہی کر لوں گا، تو بہت چھوٹا ہے۔ اور پتر میرے پوترے دی جلدی جلدی شادی کرو، میرے مرن تو پہلے ہے۔ ابا جی شادی ہو جائے ابا جی رک جاؤ، اور دادا جی آپ کہیں تو کہیں آپ کی بھی نا بات چلا دیں۔ دونوں دادا پوتے کی کٹھی شادی کر دیتے ہیں، خرچہ بھی بچے گا۔ اور پتر اب میں اپنے منہ سے کیا کہوں تجھے؟ عمران تم شادی کا خرچہ بناؤ، اس کی شادی کا، اور جتنا دیکھتے ہیں کتنا لاکھ بنتا ہے خرچہ بناؤ۔ لیکن ابو جی میری ایک ریکویسٹ ہے۔ وہ کیا ریکویسٹ ہے تیری؟ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں سادگی سے ہمارے دین اور اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو کیا شادی، اور یہ شادی کے جو رسم و رواج، ولیمہ، دعوت، یہ دعوت، ہاں ولیمہ، دعوت، بارات اور رخصتی وغیرہ، کیا یہ ہمارے دین میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ پرائے اقبال لگا والوں کا رواج ہے؟ نہیں بھائی ہے، لیکن ان سب میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کا نہ ہمارے دین سے نہ ہماری ثقافت سے تعلق ہے۔ مثلاً مہنگے
शादी कार्ड, दुल्हन का महंगा तरीन लहंगा, दुल्हा की शेरवानी जो चंद दिन पहनने के बाद जिंदगी भर इसी तरह पड़े रहते हैं। दुल्हन का जहेज जिसका ज्यादातर सामान बिल्कुल फजूल है, जैसे पत्थर का डिनर सेट और 4 दिगर अनमोल शाम के बर्तन जिन्हें जिंदगी भर में दुल्हन कभी कभार इस्तेमाल करती है। ओ पुत्र, तो ये शादी पे बड़े बड़े गुलकार बुलाना भी तो फजूल खर्ची है, और चाहे वो गुलकार कसीदे ही क्यों ना पढ़ता हो। और कई मेरे जैसे बाबे तो कसीदों में भी गजलों का मजा लेते हैं पुत्र। तो इस तरह तो शादी हाल में ये वीडियो बनाने वाले, डीजे बुफे वाले, तो दादाजी अब्बा जी सब फजूल खर्चा ही है। और नहीं तो क्या भाईजान, इस हिसाब से तो तुम्हारी शादी बहुत कम खर्चे में हो जाएगी, यही 2-3 महीनों में हो जाएगी। अगर अल्लाह ने हालात बेहतर किए तो मैं जल्दी किसी जरूरतमंद बच्ची का अज़दवाज करवाने के काबिल हो जाऊंगा। शाबाश पुत्र, अल्लाह तुझे सलामत रखे। इंशाल्लाह मेरा परवरदिगार तुम्हारी मदद करे, लेकिन इसकी इब्तिदा अपने खानदान से करना पुत्र। और क्योंकि कुरान अल्लाह खुद फरमाता है कि पहले अपने खुद, फिर रिश्तेदार और फिर अजीजों के बारे में सोचो। तो अगर ये हमें पहले पता होता तो आज हम मकरूज ना होते। और पुत्र, और ये बातें सबको पता होती हैं, और लेकिन लोग दूसरे लोगों के दिखावे के लिए करते हैं, और बिलखसूस तुम्हारे बाप जिन्होंने पहली शादी पर फजूल खर्ची की। और पुत्र, खाने का टाइम कोई हुआ, भूख लगी है। तो दादाजी मैं तो भूल ही क्या बताना, अम्मी खाना लगा चुकी बुलाई। चलो चलते हैं, इसकी माँ को भी ये खुशखबरी सुनाते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। छोटी पढ़ाओ भाई। जरूर पड़े मोहम्मद पर आप सबसे इल्तमास है कि अपनी अपनी जगहों पे बैठे रहे। आखिरी 1 मिनट की जहमत है, 1-1.5 मिनट की जहमत है। खाली झोली इसमें ला जाइएगा। दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ हुज्जतुल इस्लाम